हमारी दुनिया अजायब से भरी हुई है। एक तरफ गहरा समंदर है तो दूसरी जानिब बर्फ पोश पहाड़, कहीं दश्त हैं तो कहीं मीलों फैली सरजमीन। साइंसदान हर रोज नई से नई दरियाफ्त कर रहे हैं और अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश और दावे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ है जहां तक रसाई आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है और दुनिया में गिनती के चंद ही ऐसे लोग हैं जो इस जगह का मुशाहिदा कर सके हैं। मजीद तजस्सुस बढ़ाए बगैर वीडियो का आगाज करते हैं, तो चलें अपनी दुनिया में मौजूद एक गहरी खाई में गोता लगाएं। मारियाना ट्रेंच क्या है और इससे क्या मुराद है, इसको जानने से पहले हमें कुछ सवालात का जायजा लेना जरूरी होगा, क्योंकि ये वीडियो इन सवालात के गिर्द घूमेगी। हमारी जमीन पर अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे ज्यादा गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है। हो सकता है आपने पहले इसके बारे में सुना हो। हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है हमारी जमीन का, लेकिन मारियाना ट्रेंच के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये आखिर है कहाँ। मारियाना ट्रेंच सबसे गहरी समंदरी खाई है और ये इतनी गहरी है कि माउंट एवरेस्ट को इसमें डुबो दिया जाए तब भी एवरेस्ट की चोटी और पानी की सतह के बीच तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला बचेगा। मारियाना ट्रेंच को मारियानास ट्रेंच भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच इस रूहे जमीन पर फिलिपाइन के करीब पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काइल के वेस्ट में मारियाना आइसलैंड से तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब मौजूद है। इसकी गहराई 10,911 मीटर यानी 35,797 फुट और चौड़ाई 69 किलोमीटर यानी 2,26,378 फुट है। आपको चलते चलते पैसिफिक ओशन की औसत गहराई के बारे में भी बताते चलें कि ये गहराई 4,300 मीटर तकरीबन 14,000 फुट है। पैसिफिक ओशन में तकरीबन 25,000 जज़ायर हैं, जो दुनिया भर के समंदर में मौजूद कुल जजीरों की तादाद से भी ज्यादा है। हालिया साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि इस गहराई में भी जिंदगी के आसार नुमाया हैं। यहाँ रहने वाली आबी हयात मुकम्मल अंधेरे और प्रेशर में जिंदा रहती हैं, और ये प्रेशर कितना है आपको आगे वीडियो में बताएंगे। मारियाना ट्रेंच में खाना इंतहाई महदूद है, क्योंकि ये हिस्सा सतह समंदर से इंतहाई नीचे और गहराई में है। इसी वजह से पत्ते, नारियल या फिर दरख्त शादो नादिर ही इतनी गहराई में जाते हैं। यहाँ इंसानी आँख से ना नजर आने वाले माइक्रोब्स यानी जरासीम पाए गए हैं, और इनकी जिंदगी का दारोमदार केमिकल्स पर है, जैसे मीथेन या सल्फर है। इतनी गहराई में रहने वाले 3 सबसे आम हयातियात यानी ऑर्गेनिजम्स में एम्फीपॉड्स, ज़ीनोफायोफ्रीज और छोटे समंदरी खीरे यानी होलोथोरियंस शामिल हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्मिथ ने ऐसे बैक्टीरिया दरियाफ्त किए हैं जो तेल के अज्जा को खाते हैं। माहिरीन के मुताबिक पूरे कुर्रे अर्ज के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेल के अज्जा खाने वाले बैक्टीरिया मारियाना ट्रेंच में ही मिले हैं। 2010 में खलीज मेक्सिको में तेल के बहाव को कम करने के लिए ऐसे ही बैक्टीरिया काम आए थे, जिनकी बदौलत खाम तेल को सादा अज्जा में तकसीम किया गया था। मारियाना ट्रेंच में क्या वाकई मैग्लेडॉन रहती है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि साइंसदानों के पास इसको साबित करने के लिए कुछ सबूत मौजूद हैं। साइंसदानों के पास मैग्लेडॉन के वजूद को साबित करने के लिए इसके दांतों के फॉसिल्स मौजूद हैं। साइंसदान शुरू में मैग्लेडॉन के दांतों को चट्टान समझते थे, फिर जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये शार्क के दांत हैं, और फिर मजीद तहकीक से इसे मैग्लेडॉन के दांत कहा गया, क्योंकि मैग्लेडॉन शार्क की ही एक किस्म है और इसके दांतों का साइज 7 इंच तक था। मैग्लेडॉन का वजन 50 टन और ये 22 मीटर तक लंबी हो सकती थी। मैग्लेडॉन का मतलब बड़े दांत के हैं। बस यहीं रुक जाएं। मैग्लेडॉन का जिक्र हो और टी रेक्स का ना हो तो ये हो ही नहीं सकता।
کیونکہ میگلاڈون کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ٹی ریکس۔ آپ سب نے ٹرائناسورس کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ٹرائناسورس دراصل ڈائناسور کی ایک قسم ہے۔ ٹرائناسورس کو ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے اور یہ مغربی شمالی امریکہ میں رہا کرتے تھے۔ اگر ہم ٹی ریکس اور میگلاڈون کو ساتھ رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ میگلاڈون ٹی ریکس سے جسامت میں 3 گنا بڑی تھی۔ میگلاڈون کے بائٹ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ کاٹتے وقت 24 سے 40 ہزار پاؤنڈ کی فورس لگاتی ہوگی۔ میگلاڈون کو سمندر میں دہشت کی علامت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ اگر کسی روز 80 فٹ لمبی میگلاڈون اچانک نمودار ہو جائے تو کیا ہوگا، اور اگر وہ غصے میں بھی ہوئی تو جان بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ماریانا ٹرینچ مستقل اندھیرے کی جگہ ہے اور یہاں پریشر 8 ٹن پر اسکوائر انچ ہے۔ اس کھائی کی زمین، جسے ہم اوشن فلور بھی کہتے ہیں، میں مختلف قسم کے وینٹس ہیں۔ سب سے پہلے سوویت جہاز ویٹیاز نے 1958 میں یہ ثابت کیا کہ ماریانا ٹرینچ کی گہرائی میں زندگی موجود ہے اور یہاں رہنے والی سمندری مخلوق کو اس اندھیرے اور پریشر سے کوئی مسئلہ نہیں۔ سائنسدانوں نے 7000 میٹر کی گہرائی میں زندگی دریافت کی تھی۔ حال ہی میں 2019 میں امریکن ڈائیور جن کا نام وکٹر وسکوو ہے اور یہ سابق امریکی نیول آفیسر اور پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی کے مالک بھی ہیں، انہوں نے حال ہی میں جیمز کیمرون کا ماریانا ٹرنچ میں سب سے گہری ڈائیو کا ریکارڈ نہ صرف برابر کیا بلکہ 66 فیٹ سے توڑ بھی دیا۔ وکٹر وسکوو کی اس ڈائیو کے لیے ٹائٹینیم سب مرین کا استعمال کیا گیا اور یہ غوطہ 4 گھنٹے پر محیط تھا۔ وکٹر نے اس مشن میں کچھ نئی چیزیں بھی دیکھی اور کچھ ایسی بھی کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ اتنی گہرائی میں کیسے پہنچ سکتی ہیں۔ انہوں نے مجموعی طور پر 4 نئی جھینگے نما نسل کا انکشاف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گلابی رنگ کی اسپون اسنیل فش، وارم، پلاسٹک بیگ اور ٹافی کے ریپر بھی دیکھے، جو یقیناً افسوس کی بات ہے۔ اس مشن میں ٹیم نے ایسی چیز دریافت کی جو ماضی کی مہموں میں نہیں تھی، اور وہ ہے آلودگی۔ ٹیم کا ماننا ہے کہ انسانیت کے اثرات سمندری فرش کے گہرے حصوں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ 2012 میں ہالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر جیمز کیمرون، جو مشہور زمانہ فلمز ٹائٹینک، ٹرمینیٹر اور بے شمار فلموں کے خالق ہیں، جیمز کیمرون دنیا کے پہلے انسان ہیں جو اتنی گہرائی میں اکیلے اترے۔ اس خصوصی مشن کے لیے خاص طور پر تیار کردہ آبدوز، جسے ڈیپ سی چیلنجر کا نام دیا گیا تھا، اس کے ذریعے جیمز نے ماریانا ٹرنچ میں غوطہ لگایا اور انہیں تقریباً 2 گھنٹے لگے گہرائی میں پہنچنے میں، اور وہاں سے ان کا پہلا پیغام تھا کہ تمام سسٹم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ جیمز کیمرون کی آبدوز میں لائٹس اور کیمرے نصب تھے جن کی مدد سے انہوں نے گہرائی میں فلم بندی کی۔ جیمز کیمرون نے گہرائی میں اترنے سے پہلے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر پوری کرنے جا رہے ہیں۔ 1985 میں ایک اور کوشش کی گئی جس میں شامل تھا امریکی شپ جس کا نام تھا گلومار چیلنجر، اور یہ ایک ڈیپ سی ڈرلنگ پلیٹ فارم تھا۔ ماہرین انتہائی احتیاط سے گہرائی کا جائزہ لے رہے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سمندر میں ایک دا ہیج ہاگ نامی ڈیوائس اتاری، جس کے ذریعے سمندر میں ہونے والی ہلکی سی بھی ہلچل کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا کہ اچانک کمپیوٹرز نے انتہائی عجیب آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ یہ ڈیوائس جن کیبلز سے جڑی ہوئی تھی، ان کیبلز پر بے انتہا دباؤ آنے لگا اور یہاں تک کہ یہ ڈیوائس مزید گہرائی میں جانے لگی۔ 3 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد انجینئرز اس ڈیوائس کو واپس اوپر کھینچنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب یہ ڈیوائس اوپر آئی تو حیرانی کی انتہا نہیں تھی کہ ڈیوائس پر دانتوں کے کافی گہرے نشان تھے۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ یہ میگلاڈون کا کام تھا، کیونکہ جس جگہ یہ ڈیوائس تھی وہاں کوئی چٹان تھی اور نہ کوئی ایسی چیز جس میں ڈیوائس پھنس سکے۔ اگر مان بھی لیا جائے ایسا ہی ہوا ہو تو پھر وہ آواز کس چیز کی تھی، یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ 1960 میں جیکس پیکارڈ، جس کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا،
نے فیصلہ کیا کہ یہ اس اندیکھی گہرائی میں جائے گا اور دنیا کو اس کے بارے میں بتائے گا۔ جیکس اور اس کا ساتھی ڈان واش نے ٹرائسٹ کی مدد سے، جو کہ ایک آبدوز تھی اور اسے خاص طور پر اس مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کے ذریعے سطح سمندر کے نچلے ترین مقام پر پہنچ گئے اور اسے ایبس چیلنجر کا نام دیا گیا۔ اور اس ڈائیو میں جیکس اور ڈان نے تقریباً 11,000 میٹر نیچے غوطہ لگایا تھا، اور ان دو بہادر افراد نے اتنی گہرائی میں 20 منٹ تک قیام بھی کیا، لیکن اس سے زیادہ رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ماریانا ٹرنچ کی گہرائی میں پانی کا پریشر کسی بھی سمندر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس ڈسکوری نے سمندروں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ جیکس کے مطابق جب یہ ٹرنچ کی گہرائی تک پہنچے تو انہوں نے ایک چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گول سی چمکتی ہوئی چیز ہے جو انہی کو دیکھ رہی ہے، اور پھر یہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جیکس کے مطابق ہم حیران تھے کہ یہ کیا چیز تھی، یا تو یہ کوئی خلائی مخلوق تھی یا پھر پر اسرار شے۔ اس سے تو آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ بدقسمتی سے گہرا سمندر آلودگی اور گندگی میں ڈوب رہا ہے۔ حالیہ تحقیق میں نیو کاسل یونیورسٹی کی ایک تحقیقاتی ٹیم سے پتہ چلا ہے کہ انسانی ساختہ کیمیکل جس پر 1970 کی دہائی میں پابندی عائد کی گئی تھی، وہ اب بھی سمندر کے گہرے حصوں میں گھوم رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی تحقیق کے بعد بھی یہ جاننا اب بھی ناممکن ہے کہ ماریانا ٹرنچ کی گہرائی میں اور کون کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔